إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 5 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ والمحصنات، یہ 5واں پارہ ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند باتیں انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زندگی کو درست رکھنے کے لیے، سب مل کر کے زندگی اچھی گزارنے کے لیے 2 چیزوں کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ ایک عدل ہے، بچوں میں، خاندان میں، معاشرے میں، یا آپ کو اللہ تعالیٰ قوم کا بڑا بنائے تو فیصلہ کرتے وقت اپنے لوگوں کو، غیر لوگوں کو ایسا دیکھے بغیر انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اس طرح انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سارے لوگ درست رہیں گے، کوئی کسی کا دشمن نہیں رہے گا۔ آپ اگر اپنے لوگوں کا خیال کر کے حق بات کو چھوڑ کر کے دوسری چیز کی طرف اگر فیصلہ کریں گے تو ہم سب آپ کے دشمن تیار ہوں گے اور معاشرے کے اندر امن ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے کا اختیار تم کو دیا گیا تو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جہاں پر جس طرف حق بات ہے اس طرف تم بات کرو۔ اپنے لوگ ہیں، پرائے لوگ ہیں، اس طرح تم بات مت کرو ورنہ اجتماعی زندگی برباد ہو جائے گی۔ دوسرا، احسان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ احسان یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی کا کچھ کام کرتا ہو تو بڑے اچھے انداز میں کرے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ مالک ہے، ایک نوکر کو آپ نے کام پہ رکھا اور اس سے کہا کہ ایک دن کی تمہاری جو مزدوری ہے وہ 1000 روپے ہے۔ شام تک اس مزدور نے آپ کا کام کیا، شام کو آپ مزدوری دینے کے لیے اس کو بلائے، آپ نے 1000 دیا، 100 ایکسٹرا دیا، تو 1000 جو دیا وہ اس کے حق واجب ہے اس کا کہ صبح سے شام تک اس نے کام کیا۔ 1000 روپے ایکسٹرا، 100 روپے آپ نے جو اس کو دیا یہ احسان کے ہیں۔ وہ 100 روپے معمولی ہے لیکن اس سے پورے معاشرے کے اندر ایک طرح کا پیار، محبت، ہمدردی کی فضا عام ہوتی ہے اور لالچ، کنجوسی، بخیلی کو ختم کیا جاتا ہے۔ اگر معلوم ہوا کہ مالک کنجوس ہے، بخیلی کرتا ہے، یہ ہاتھ کھول کر کے دیتا نہیں ہے تو کوئی دوسرا اس کے کام کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اگر آئے گا بھی تو دل کی تنگی سے کام کرے گا جس میں کوئی برکت نہیں، کوئی خیر نہیں۔ کام کرنے والا انشراح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، خوشی سے اگر کام کرتا ہے تو جس کا کام کیا جاتا ہے اس کا صحیح آؤٹ پٹ آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر درستگی کے لیے احسان کے ساتھ معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ 100 روپے آپ اگر دے دیں گے تو آپ جو ہے غریب نہیں ہوں گے، وہ 100 روپے لے کر کے وہ مالدار تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کے اندر کی بات معلوم ہوگی کہ یہ آدمی محسن آدمی ہے، احسان کرنے والا آدمی ہے۔ یہ فضا قائم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو شرک کے علاوہ کے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے بندے سے، لیکن شرک اتنا خطرناک اور اتنا بڑا گناہ ہے، غداری ہے اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے؟ انسان یہ بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کو چلاتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی شریک ہے، اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ مشرک آدمی شرک کرتے کرتے مر جائے، توبہ نہ کرے، پلٹے نہیں، توحید کی طرف نہیں آئے بلکہ مر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیا ہے، جنت حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شریک کرنے کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو، اللہ کہتا ہے اے بنی آدم، تمہارے گناہ آسمان کے برابر تک پہنچ جائے، زمین سے لے کر کے آسمان تک یہ درمیان کو بھر دے گناہ تمہارے، اس گناہ میں شرک نہ ہو، سارے گناہ کو میں معاف کر دوں گا۔ سمندر بھر کر کے اگر تم گناہ لے کر کے آؤ، اس میں شرک نہیں ہے، سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن سمندر بھر کر کے تم نیکیاں لاؤ،
اس کے اندر یہ شرک جیسا گناہ موجود ہے، سارے نیکیوں کو میں برباد کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اکیلا تنہا بھی اگر شرک رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کر دے گا، اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اگر شرک نہیں ہے، جو بھی گناہ ہے، اللہ اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے۔ بندے کو یہ بار بار ہم سنتے ہیں، عملی طور پر ہم دیکھ لیں، گھروں میں، خاندان میں، معاشرے میں، اسی طرح سے بزنس میں، اللہ اس کے رسول کا حکم ہم پر چلتا ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا مومنو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اگر تم میں کا کوئی آدمی کو امیر بنایا جائے، وہ امیر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اگر تم کو گائیڈ کر رہا ہے تو تم اس کی بھی بات مانو، واولی الامر منکم۔ ہاں فإن تنازعتم فی شیء، تم لوگوں میں آپس میں اگر جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں تو تم پھر امیر کے پاس نہ جاؤ، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اس کے رسول کی طرف جاؤ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ کام کرو، ذالک خیر، ایسا کام کرنے میں تمہارے لیے بہتری ہے، واحسن تاویلا، اینڈنگ کے اعتبار سے یہ چیز بہت اچھی ہے۔ یعنی اگر آپ میں لڑائی جھگڑا ہو گیا وراثت کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، گھر کے اندر کسی بھائی سے جھگڑا ہو گیا، اللہ اس کے رسول کے مطابق تم فیصلہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، آگے کے لیے بھی، اور اس کا جو نتیجہ ہے، آؤٹ پٹ ہے، یہ بہت اچھا آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ لڑائی جھگڑا ہوا، کمپرومائز نہیں ہو رہے، کورٹ کچہری کو چڑھ جاتے ہیں، کورٹوں کو چلے جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا حکم چھوڑ دیے۔ قرآن کے اندر کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ طاقت ہے ہمارے پاس، جج کو مول لیتے ہیں، وکیل کو بات کر لیتے ہیں اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے اگر کسی بھائی کا حق ناحق اگر ہم لے رہے ہیں، انگار کا ڈلہ ہے وہ، اور وہ جہنم کی آگے جو ہم کھا رہے ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بات بیان فرمائی، قرآن مجید کو صرف سننا اور پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا اور غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ جو بھی آدمی، مرد ہو یا عورت، قرآن پاک میں غور و فکر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ان کی دل کی دنیا بدل دے گا۔ 60 سال 70 سال کی زندگی ہو گئی، آج بھی ہم ویسے کے ویسے ہی رہے، دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی میں ہے، لیکن خبر کو ہم نے کبھی سجایا نہیں، اخروی معاملات کے اندر کبھی ہم نے بیٹھ کر کے سوچا نہیں۔ آہستہ آہستہ جو ہے زمانہ ہماری خبر کھود رہا ہے اور اس کے اندر ہم جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ میرے بھائیوں، دیکھیں قرآن مجید کو اگر ہم پڑھیں، غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے تو ہماری دل کی دنیا بدلے گی۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ دنیاوی زندگی محض ٹیمپرری ہے، جتنے بھی سال جیو ایک دن یہاں سے چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سننا پڑھنا قرآن کا یہ بھی حق ہے، لیکن قرآن جو اترا ہے وہ سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ لوگ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے، اتنا ان کے لیے کافی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے بول کر کے سمجھنے کے لیے، کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ کلام ہوتا، بہت ساری غلطیاں اس میں ہوتی، بہت سارے پریشانیاں، اختلافات اس میں ہوتے، ایک بھی اختلاف اس میں نہیں۔ جو بھی خبریں قرآن بیان کرتا ہے ہو بہو صحیح بات ہے، جو بھی آرڈر قرآن دیتا ہے اس کے اندر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا۔ اب تک نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی پیدا ہوگا جو قرآن کے اندر ایک حرف کی بھی غلطی نکال سکے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آگے سے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا۔ تو یہ قرآن پاک، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آیت پر رک کر غور و فکر کرنا پورے قرآن کو زبانی پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ طوطا مہینہ کی طرح ٹر ٹر آپ قرآن کو پڑھتے جائیں، اس سے بھی بہتر یہ کہ ایک آیت، سلف کا یہی طریقہ تھا، ایک آیت لیتے تھے پوری رات گزار دیتے تھے، ایک آیت بار بار پڑھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، پھر وہ آیت پڑھتے تھے، پوری رات گزر جاتی تھی، پوری رات۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قرآن کریم کے پڑھنے کا انداز یہی تھا۔ جب ہم سمجھیں گے نہیں اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے تو ہماری زندگی کیسے تبدیل ہوگی؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا کہ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کی لاج رکھ کر کے اس سے بہتر جواب دینے کی کوشش کرو۔
یہ ایک مومن کا حق ہے۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اگر کوئی بولے السلام علیکم، آپ بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بہترین جواب دینے کی کوشش کرو۔ بہترین جواب یہی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ انسان پر سب سے پہلے بیوی بچوں کے حقوق ہیں۔ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد معاشرے میں سب سے زیادہ حق ہمارے اوپر والدین کا ہے، اس کے بعد خاندان والوں کا ہے، یتیم بچوں پر احسان کرنے کا ہے، غریب اور مساکین کے خیال کرنے کا ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھے تعلق قائم رکھنے کا ہے، مسافروں کی خدمت کرنے کا ہے، اور ہمارے ہاتھ کے نیچے جو ملازم رہتے ہیں، جو نوکر چاکر رہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہے۔ انسان اگر مالدار ہے، عہدے والا ہے، تو مال اور عہدے کو لے کر کمزور طبقات کا وہ خیال نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ انسان بہت ناپسندیدہ ہے۔ یہ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ سب ہمارے محتاج ہیں، ہمارے ضرورت مند ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارا احسان ہونا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دیا ہو۔ اس کے بعد اس بارے میں مسجد اللہ کا گھر ہے، تو مسجد میں حاضر ہونے کے آداب بتلائے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد کو آنا چاہیے، اور آباد رکھنا مسجد کو، مسجد کا احترام کرنا یہ فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح مسجد کا احترام کرنا فرض ہے۔ مسجد میں لایانی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بیکار کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس طرح مسجد میں اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے۔ تو مسجد آتے وقت 3 چیزوں کا خیال رکھے، انسان ذہنی پاکیزگی کے ساتھ آئے، اور قلبی پاکیزگی کے ساتھ آئے، اور جسمانی طہارت کے ساتھ آئے۔ ذہنی پاکیزگی کیا ہے؟ شراب وغیرہ نہ پیے، گنجا وغیرہ نہ پیے، کیونکہ اگر اس طرح شراب پیتا ہے تو ذہن پاکیزہ نہیں رہتا، وہ ڈولتا رہتا ہے۔ اسی طرح قلبی پاکیزگی ہے کہ دل کے اندر کسی کے تعلق سے کوئی غلط چیز نہ رکھے، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کی عبادت کرنا میرے ذمہ فرض ہے، عبادت کرنے کے لیے یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ یہ قلبی پاکیزگی ہے۔ اور جسمانی طہارت یہ ہے کہ گندگی جسم پر، کپڑے پر نہ لگی ہوئی ہو، بلکہ اچھے انداز میں دھو کر کے، نہا کر کے، خُذُوا زِینَتَکُم عِندَ کُلِّ مسجد، مسجد میں جب بھی آؤ تو اچھے انداز میں آؤ، بن صبر کر کے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہ مسجد کے آداب بتائے گئے۔ اس کے بعد فرمایا مسلمان جو ہے ہر حالت میں اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے، ہر حالت میں، تنگی کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، مالداری کی حالت ہو، غریبی کی حالت ہو، فیصلہ اس کے حق میں ہو یا اس کے حق میں نہ ہو، ہر حالت میں اسلام پر عمل کرتا ہے۔ لیکن منافق جو ہے یہ سیلفش ہوتا ہے، مفاد پرست ہوتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ مفاد اگر مسلمانوں کی جماعت میں نظر آتا ہے تو وہاں رہتا ہے، اسلام پر قائم رہتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس کا مفاد اب اسلامی جماعت میں نظر نہیں آ رہا ہے، اسلام میں نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس جانے سے اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو آہستہ سے کھسک جاتا ہے اور اس جگہ جاتا ہے جہاں پر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ دیکھتے ہیں منافق حضرات، کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، اب خود گیس کرتے ہیں کہ ان کا حق ہے، ان کو معلوم ہے کہ بات مدعا پیش کرنے پر رسول جو ہے ان کا حق ان کو دیں گے، تو چلو رسول کی طرف چلو، فیصلہ کروانے کے لیے بولتے تھے۔ لیکن جب معلوم ہوتا کہ حق ان کا نہیں ہے، لیکن یہ خامخواہ ان کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ بولتے کہ جو رسول کی طرف جاؤ فیصلہ کرنے کے لیے، کہتے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، یہودیوں کے پاس جائیں گے، بڑے لوگوں کے پاس جائیں گے، وہاں سے فیصلہ کروا لیں گے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، طاغوت کے پاس جا کر کے وہ فیصلہ کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مفاد پرستی ہے کہ وہ جو ان کا حق نہیں ہے لیکن فائدہ کا نظر آتا ہے تو جہاں فائدہ رہتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں، یہ بالکل منع ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ مسلمان ہر حالت میں اسلام کے مطابق عمل کرتا ہے، چاہے اس کا حق اس کو ملنے والا ہو یا کسی اور کو ملنے والا ہو۔ ایک اہم بات بتلائی، ایک ہے اچھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھائی آپ کو ملتی ہے جان لیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور کہا کہ وما اصابک من سیئۃ،
اور کوئی برائی آپ کو ملتی ہے، پریشانی آپ کو آتی ہے، غم آپ کو آتا ہے، تکلیف آپ کو آتی ہے، بیماری آپ کو آتی ہے، فمن نفسک، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بغیر کسی وجہ کے انعامات کرتے رہتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، خواہ اللہ تعالیٰ ہم پر انعامات کرتے رہتا ہے، گفٹ دیتے رہتا ہے، تحفے دیتے رہتا ہے، عطیے دیتے رہتا ہے۔ اچھا، پھر تکلیف کب دیتا ہے؟ تکلیف اللہ کبھی نہیں دیتا ہم کو، لیکن تکلیف کب دیتا ہے؟ اگر ہمارا کوئی گناہ ہوتا ہے تو ہم کو تکلیف ملتی ہے، گناہ اگر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ کی سزا کے طور پر تکلیف دیتا ہے، ورنہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ ہم کو انعامات دیتے رہتا ہے، تحفے، عطیات اور بہت سارے بخششیں، عنایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد آخر میں گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈے بتلائے گئے، یعنی جب ابلیس نے دیکھا اللہ نے اس کو دھتکار دیا، جہنم یعنی جنت سے نکال دیا اور یہ کہہ دیا کہ تیرے لیے جہنم ہے، تو یہ جل اٹھا، جل گیا، اور جس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا اس کے پیچھے پڑ گیا۔ کس کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا؟ ہماری وجہ سے، آدم کی وجہ سے نکالا گیا، اب آدم کے پیچھے پڑ گیا۔ کسی بھی طرح سے گمراہ کر کے اس کو جہنم میں لے جانا اس کا کام ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ کسی بھی طرح سے گمراہ کر کے آدم ذات کو جہنم میں لے کر جائے۔ تو اس نے اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے پوچھا کیا منصوبہ بنایا ہے تو میرے بندوں کو جہنم میں لے جانے کے لیے؟ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، کیا کہا؟ اللہ میرے منصوبے تو جاننا چاہتا ہے، حالانکہ تو اس کو معلوم ہے، پھر بھی میں بولتا ہوں منصوبے کیا ہے؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ میرے منصوبے یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو بیجا آرزویں تمنائیں دلاؤں گا۔ بیجا آرزویں تمنائیں کیا ہے؟ آپ اپنے کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو شیطان فوراً آ کر کے وہ نعمت کی خواہش اور تمنا آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ تمہارے پاس ہو تو اچھا رہتا۔ اب چونکہ وہ تمہارے پاس نہیں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا اس لیے وہ نہیں دیا، لیکن چونکہ اس کے حق میں وہ بہتر تھا اس کو دیا، اس کو دکھا کر کے اپنے دل میں تمنائیں ڈالنے لگاتا ہے۔ جب وہ چیز ہم نہیں پاتے ہیں تو دو کام کرنے لگاتا ہے، اس کے پاس ہے کوئی نعمت، ہمارے پاس نہیں ہے، تو فوراً دل میں ڈالا کہ ہمارے پاس وہ نعمت ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس کے بعد دو کام کرنے لگاتا ہے، وہ چونکہ وہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہے تو جس کے پاس ہے اس کے تعلق سے دل میں جلسی پیدا کرنے لگاتا ہے، حسد پیدا کرنا ہے، اس کے پاس وہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، یہ جلسی پیدا کرتا ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر شکوہ کرنے لگاتا ہے کہ محروم کر دیا گیا ہے، تو فلاں کو اللہ کتنا دے رہا ہے، تیرے رب نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا، ناانصافی کیا، تیری تقدیر بری لکھا، اس وجہ سے یہ سب چیز تجھے نہیں دیا، یہ دو کام کرنے لگواتا ہے۔ چنانچہ اب بندہ اللہ تعالیٰ سے نا امید بدظن ہو کر کے مر جاتا ہے، یہی تو جہنمی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر کے عطا کیا ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عنایات پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ جو چیز ہم کو نہیں ملی ہے وہ بھی حکمت کے اللہ نہیں دے کے رہتا، اسی کی طرف ہماری نگاہ کو لے کے جاتا ہے۔ جو موجود چیزیں ہیں، 90 چیزیں موجود ہے، اس کی طرف ذہن میں نہیں لے کے آتا، ایک چیز جو موجود نہیں ہے اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بس ایک مومن آدمی کے ایمان کی سلامتی یہ ہے کہ موجود چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے رہے، غیر موجود چیزوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ میرے حق میں یہ بہتر نہیں تھا اس لیے میرے مالک نے مجھے نہیں دیا، میرے حق میں یہ اگر بہتر ہوتا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو دیتا۔ آپ دیکھیں، ایک ماں ہے، سوتیلی ماں، چھوٹے بچے کو پکڑ کے جا رہی ہے، سوتیلی ماں، ظاہر بات ہے حقیقی ماں کی اتنی محبت تو نہیں رہتی سوتیلی ماں کے دل میں، پکڑ کر کے جا رہی ہے۔ بیٹا بولا، سانپ جا رہا ہے، کالا سانپ، موٹا سانپ، بیٹا بولا کہ اماں وہ سانپ مجھے پکڑ کر کے دو۔ اب بولو، اماں وہ سانپ پکڑ کر دے دی، حالانکہ وہ سوتیلی ماں ہے، لیکن سوتیلی ماں ہونے کے باوجود بھی نہیں دے گی، کیونکہ وہ سانپ اس کے لیے نقصان دہ ہے، زہریلا ہے، اس سے بچہ مر سکتا ہے، اس لیے نہیں دیتی۔ اب بچہ یہ بولے کہ میری ماں سوتیلی ہے نا اس لیے مجھے سانپ پکڑ کر کے دے، وہ تو نہیں دی، اگر میری سگی ماں ہوتی تو دیتی، ایسا بول سکتا؟ نہیں بول سکتا۔ آپ دیکھیں، یہ ایک ماں کی ممتا ایسی ہے، وہ بھی سوتیلی ماں کی، کہ بچے کو جو نقصان دینے والی چیزیں وہ نہیں دیتی ہے۔ پروردگار تو ہمارا کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہم کو وہ چیز کیوں عطا کرے گا جس چیز میں ہمارے ایمان کا نقصان ہو، جس چیز میں ہماری دنیا کا، ہمارے آخرت کا نقصان ہو، وہ چیز ہم کو کیوں دے گا؟ ہاں، ہم کو خواہش ہو سکتی ہے وہ چیز کی
اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتا جو ہم پسند کرتے ہیں، وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے مناسب ہوتا ہے، جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جو ملا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیطان کا یہ سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ بے جا تمناؤں آرزوؤں میں انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ یہ اور دوسرا بیان فرمایا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، چوپایوں کے کان کاٹنے کا حکم دوں گا، ان کے نام پر جانوروں کے کان کاٹتے ہیں لوگ۔ اور تیسرا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کرنے کی ان کو میں رہنمائی کروں گا۔ آج دیکھیں میل فیمیل بن رہے، عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلا جا رہا ہے، اور مرد آدمی سونو پاؤڈر وغیرہ لگا کر کے عورتوں جیسا بن رہا ہے، اور عورتیں مردوں جیسا بن رہی ہے کہ وہ ہیئر اسٹائل ان کا کٹنگ اور پہننے کا انداز وغیرہ مردوں جیسا۔ تو یہ اصل میں شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا اس طرح کہہ کر کے تیری تخلیق کو میں بگاڑنے لگاؤں گا، اس طرح میں ان کو بھسا کر کے جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ یہ ہم لوگوں کو غور کرنا ہے۔ آخر میں کہا اللہ تعالیٰ کے عذابات دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں، اپنے معاشرے والوں کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آنا، بس دو کام کرنا ہے۔ صرف دو کام ہم کریں، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اٹھا لیتے ہیں۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا پکڑی؟ اگر تم صحیح ایمان لا کر کے اللہ کے شکر گزار بندیاں بن کر کے رہو گے تو اللہ کو کیا پکڑی کہ تم کو عذاب دیتا؟ یعنی اللہ تم کو عذاب نہیں دیتا اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، اور اگر ہر نعمت پر اللہ کی اگر تم شکر کرتے رہو گے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی اللہ آپ کو عذاب نہیں دیتا۔ عورتوں کو دیکھا گیا کہ کتنا بھی ان کو ملے پھر بھی وہ ناشکری کرتی ہیں، ناشکرا پن ظاہر کرتی ہیں۔ یہ خود اللہ کی جانب سے ان کو عذاب ملتا ہے، پریشان رہتے ہیں۔ اگر تنہائی میں ناشکری کرتی ہے تو تنہائی میں عذاب ملتا ہے، لوگوں کے سامنے ناشکری کرتی ہے تو لوگوں کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ ان کو عذاب ملتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں، آخرت میں ملتا ہے، لیکن اگر ایمان صحیح ہو، شکر گزاری کا مادہ ہم میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، شکر گزاری میں اور زیادہ دے گا ورنہ عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور بہت ساری باتیں پروردگار نے اس بارے میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو بھی لوگ ایمان کی حالت میں یہاں سے جا چکے ہیں ان کو عذاب قبر و عذاب جہنم سے بچائے، ہم سب کو بھی عذاب قبر و عذاب جہنم سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔